میں ایک بار پھر ہمارے جتنے بھی پاکستانی بھائی بہن ان سے مخاطب ہوں جو کہ خاص طور پر اس وقت گلف اسٹیٹس میں موجود ہیں. جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ اگر آپ کسی بھی مشکلات کا شکار ہیں یا اگر آپ ایئرپورٹ پر فلائٹ آپریشنز معطل ہونے کی وجہ سے کہیں پھنس چکے ہیں تو فوراً اپنی ہائی کمیشن سے رابطہ کیجئے. ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر بھی نمبرز دیے گئے ہیں. حکومت پاکستان کی جانب سے بھی اعلان کیا گیا ہے کہ آپ ان ہائی کمیشن سے رابطے میں رہیں اور آپ کا جو کنسرن ہائی کمیشن ہے وہ پھر آپ کو ڈیفینیٹلی آگے مدد بھی فراہم کرے گا اور آگے گائیڈ بھی کرے گا. لیکن دیٹ بینگ سیڈ ہم ضرور پاکستان کے چیز کو بھی پاکستان کی ڈیفنس کو بھی ڈسکس کریں گے. لیکن اس سے پہلے ریجنل سچویشن جو ہے اس کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ پچھلے کوئی 48 گھنٹوں میں بہت زیادہ والیٹائل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے, جہاں پر پاکستان کی سکسیسفل آپریشن جو ہیں وہ جاری ہیں افغانستان کی حدود میں. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دنیا میں بھی ایک پیراڈائم شفٹ ایک دم سے پھر آتے ہوئے دیکھا ہے, جہاں پر اسرائیلی اور امریکی جو ہیں وہ حملے کیے گئے ایران پر اور بہت ساری ان کی تنصیبات کو نشانہ بھی بنایا گیا. اس کے جواب میں جو ایران ہے انہوں نے امریکی جو اڈے ہیں مختلف گلف سٹیٹس میں ان کو نشانہ بنایا. خواجہ صاحب کیا اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس, کیا ہو رہا ہے ریجنل پالیٹکس میں؟ پہلے میں کاظمی صاحب کو جی ہمارے ساتھ موجود ہیں, سینئر ان کی بڑی گرپ بھی ہے مشرق وسطیٰ کے والے سے. تو کاظمی صاحب آپ بتائیں, یہ دیکھیں کہ مذاکرات ابھی ہو رہے تھے, کیا افتاد آن پڑی تھی کہ ایک دم پھر حملے کرنے پڑ گئے. ایسے لگتا ہے مجھے تو کہ یہ جو نیتن یاہو نے یرغمال بنا رکھا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے دماغ کو. ابھی پچھلے دن ہم یہ کہہ رہے تھے کہ جی ہم نے ان کے تنصیبات ایٹمی تنصیبات تباہ کر دی ہیں جب امریکہ نے حملہ کیا تھا. آپ خود ہی یہ دعویٰ کرتے ہیں اور ابھی ایک ہی سال کے اندر اندر وہ تنصیبات دوبارہ بھی کھڑی ہو گئی ہیں اور پھر حملہ بھی کر دیتے ہیں. یہ کیا اس دنیا میں ہو رہا ہے سر؟ دیکھیے بڑا انفارچونیٹ ہے ٹو بی آنیسٹ. میرے خیال میں وہ امریکہ نے تو کھل کے کہا ہے کہ ہم رجیم چینج چاہتے ہیں اور وہاں پہ جو ایران کی حکومت ہے وہ ہمیں قابل قبول نہیں ہے. اور پھر جس طریقے سے پہلے آپ نے بھی ذکر کیا کہ پہلے بھی حملے وغیرہ کیے گئے, اب یہ دوبارہ حملہ کر دیا گیا اور اس سے پورا خطہ انسٹیبل ہوگا, پاکستان کے اوپر بھی اثر پڑے گا. اگر آپ دیکھ لیں وہاں پہ رجیم چینج ہو جاتی ہے, آپ کے بالکل بارڈر پہ آ کے اگر ایک اسرائیل نواز حکومت بیٹھ جاتی ہے تو پاکستان کے لیے بھی ایشو ہوگا. مجھے نہیں لگتا کہ اس میں کوئی ان کو یہ ڈر ہے کہ ہماری کچھ سیکورٹی چیلنج ہو جائے گی. امریکہ بہت بڑی طاقت ہے, اسرائیل کے پاس بھی سب کچھ ہے. وہ بنیادی طور پہ چاہتے ہیں کہ پورے خطے کے اندر کوئی بھی ایسی حکومت نہ ہو جس سے اسرائیل کو خطرہ ہو. تو بس وہ جب جو کچھ اسرائیل کہے گا, جو آپ نے بھی کہا کہ پتہ نہیں وہ کیا چیز ہے نیتن یاہو کے پاس کہ اسرائیل کے کہنے پہ امریکہ سب کچھ کر رہا ہے, تو بہت سارے لوگ یہ پوچھ رہے ہیں, کوشچن کر رہے ہیں کہ امریکہ کب رکے گا. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اسرائیل کب کہے گا کہ اب رک جائیں, اب رک جائیں. یعنی کہ جب وہ نیتن یاہو کہیں گے آپ رک جائیں تو پھر یہ رک جائیں گے. ایگزیکٹلی. لیکن میرا سوال ایک یہ بھی ہے کہ جب مذاکرات ہو رہے تھے اس کا نتیجے کا تو انتظار کرنا چاہیے تھا. دیکھیے مذاکرات اگر سنسیئرلی ہو رہے تھے تو پھر تو نتیجے کا انتظار کیا جاتا. کیا آپ یہ سارا ٹریپ تھا, ٹریپ بھی تھا اور ٹائم بائے کرنے کا طریقہ کار تھا. اس کے ساتھ ساتھ عمان کی جو حکومت ہے وہ بھی اس میں انوالو تھی. میں دیکھ رہا تھا ایک امریکن ٹی وی چینل پہ عمان کے ایک شخصیت بیٹھی ہوئی تھی جو سارے مذاکراتی عمل کا حصہ بھی غالباً رہ چکے ہیں. انہوں نے کہا کہ چیزیں آگے بڑھ رہی تھیں, پروگریس ہو رہی تھی. اور امریکہ کے اندر عباس عراقچی جو وزیر خارجہ ہیں ان کا بڑا مثبت بیان آیا تھا, پازیٹیو. انہوں نے کہا تھا بالکل ہم قریب پہنچ گئے. اور ایون کہ امریکن میڈیا بھی یہ چیز رپورٹ کر رہا تھا. اگر آپ مختلف ان کے کالمز وغیرہ پڑھیں میڈیا کے اندر جو چھپ رہے تھے اس میں بہت سارے اینالسٹ یہ کہہ رہے تھے کہ چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں. لیکن وہ کس کو قابل قبول نہیں تھا؟ ہو سکتا ہے کہ وہ امریکہ کو قابل قبول ہو لیکن اسرائیل کو نہیں تھا. تو اسرائیل تو کسی صورت میں بھی اس حکومت کو وہاں پہ نہیں دیکھنا چاہتا اور اسی وجہ سے یہ سارا اٹیک ہوا. نہیں, اٹیک تو ہو گیا. اب دیکھیں ایران نے تو پہلے اعلان کر رکھا تھا کہ جہاں جہاں سے ہمارے اوپر حملہ ہوگا ہم جواب دیں گے. آج انہوں نے جواب دے دیا ہے. ابھی دیکھیں یہ ابو ظہبی پر ایران نے جو امریکن اڈا ہے قطر میں, دوحہ میں جو ان کے اڈے ہیں ان پر بھی اٹیک کر دی. اب یہ ساری مشرق وسطیٰ میں یہ جو جنگ ہے وہاں تو 5 ملکوں میں تو کویت, بحرین, ان میں پر حملے ہو گئے. جی. اگر اس میں روس اور چین بھی اگر کود پڑتے ہیں تو بتائیں تو پھر تیسری عالمی جنگ سے کہیں گے, کیا کہیں گے؟ ہاں دیکھیں مجھے نہیں لگتا کہ جو ہے نا اس میں تھینک یو صاحب, مجھے نہیں لگتا کہ اس میں وہ کودیں گے. اچھا, آپ دیکھ لینا کہ جو عالمی طاقتیں ہوتی ہیں وہ دوسری ممالک کے لیے اپنی طاقت کو ضائع نہیں کرتی. وہ دوسرے بڑی طاقت کے مقابلے میں سامنے نہیں آتے. وہ سپورٹ سب کچھ کرتے ہیں. لیکن آپ نے دیکھ لیا یوکرین پہ جو بھی حملہ ہوا روس نے کیا, یوکرین کو کون ہلاشری دیتا رہا؟ پورا یورپ, امریکہ. لیکن وہ آئے نہیں. انہوں نے کہا جی ہم اسلحہ دے دیں گے, پیسے, لیکن عملی مدد نہیں کریں گے. تو مجھے نہیں لگتا کہ ادھر ایران کی بھی عملی مدد کرنے پہنچے گا چائنا یا رشیا. اگر حالیہ عرصے میں کسی نے ایران کی بڑی مدد کی تو وہ پاکستان ہے جس کا زیادہ ذکر نہیں ہوتا. ویسے نہیں, جب پچھلی دفعہ ایران پہ اٹیک ہوا ایران کی پارلیمنٹ کے اندر تشکر پاکستان کے نعرے ویسے نہیں لگے تھے. اس کی کیا وجہ تھی؟ اسی طرح میں آنا چاہ رہا تھا. اب یہ تو ہو گیا مشرق وسطیٰ پورا جنگ کی لپیٹ میں آ گیا. دبئی کی ابو ظہبی کی ایئرپورٹ بند ہے,
वहाँ परवाज़ें नहीं जा रही, अबू धाबी में हमला हो गया, बड़ा पुरअमन समझा जाता है, वहाँ दुनिया भर की इन्वेस्टमेंट मौजूद है, ये कितना बड़ा ख़तरनाक है। ये तो मशरिक़ वस्ता तो ऐसे लग रहा है जंग की लपेट में आ गया है। अब ये रियासत पाकिस्तान ये कहाँ खड़ी है, जिस तरह आपने भी जिक्र किया है कि पिछली बार भी हमने बड़ा किरदार अदा किया था हुकूमत पाकिस्तान ने, जो हमारे कारपर्दाजान हैं हुकूमत के, कुछ खुफिया कुछ सामने, तो जो तशक्कर के नारे भी बुलंद हुए थे। इस वक्त भी कुछ रियासत पाकिस्तान इस कशीदगी को रोकने के लिए मुतहरक है, क्या हो रहा है पीछे, पर्दे के पीछे क्या चीज़ें चल रही हैं, ये देखें, यकीनन पाकिस्तान की ये ख्वाहिश होगी, और मशरिक़ वस्ता के अंदर ये जिस तरीके की सूरत हाल पैदा हुई है, ये बुनियादी तौर पे इसका फ़ायदा किसको होगा? इसका फ़ायदा तो इसराइल को होगा, और वो जिस किस्म का माहौल वहाँ पे पैदा करना चाहते हैं। आपने भी कहा कि बड़ा पुरअमन खित्ता था, अबू धाबी के ऊपर भी अटैक हो गया, सऊदी अरब के ऊपर भी अटैक हो गया। अब जब मैं फ़ायदे की बात करता हूँ, ये सारे मुसलमान ममालिक हैं, अगर हम आपस में दस्तो गिरबां होंगे तो फ़ायदा किसको होगा? फ़ायदा तो देखें ना, इसराइल को होगा। और इसी तरीके से पाकिस्तान की पहले भी ये कोशिश थी कि ये जंग आगे ना बढ़े, जब पहले भी हो रहा था उस वक्त भी पाकिस्तान ने इम्पोर्टेंट किरदार अदा किया था। लेकिन इस सारी ये जो बहस है ना, अब ये आलमी क़वानीन, इंटरनेशनल लॉ, रूल ऑफ लॉ, अब ये उसके दायरे के अंदर बहस नहीं हो सकती है। ये अमेरिका ने अक़वाम मुत्तहिदा को भी रिडंडेंट कर दिया, जिस तरह जाके उन्होंने वेनेज़ुएला के सदर को उठाया, उसकी एहलिया को अगवा कर लिया। जो कुछ वो यहाँ पे कर रहे हैं वो भी हमारे सामने है। अब ये है कि आप खुद कितने मजबूत हैं। याद है जब पाकिस्तान पे इंडिया ने अटैक किया था, या वो अटैक की बातें कर रहे थे पिछले साल, तो जेडी वैंस जो अमेरिका के नायब सदर हैं, उन्होंने कहा कि इंडिया को छोटी मोटी कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन जब इंडिया ने कार्रवाई की और आगे से पाकिस्तान ने जवाब दिया तो उसके बाद सारे हालात चेंज हो गए। उसके बाद उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान ने ये कर दिया, पाकिस्तान ने इतने त्यारे गिरा दिए। पहले तो इंडिया से वो बड़े शेर शक्र थे, उसको कह रहे थे कि तुम अटैक करो, तो उस चीज़ ने साबित किया कि आपका अपना दिफा मजबूत होगा तो आपकी इस दुनिया में इज्जत होगी। यानी कि मैं इसको इस तरह ट्रांसलेट करता हूँ काज़मी साहब, जो आपने तशरीह की है बिल्कुल ऐसे ही लगता है। यूनाइटेड नेशन का वजूद बिल्कुल ख़त्म हो गया है। अब किसी की मंजूरी का कोई इंतज़ार नहीं है, कोई मंजूरी दरकार नहीं है। जो ताकतवर होगा, जिसमें कुव्वत होगी, वो चाहे दूसरे मुल्क पर चढ़ दौड़ेगा। जो माजी में कहा जाता है जिसकी लाठी उसकी भैंस, अब वही कानून है। यानी कि लाठी है अमेरिका के पास, तब उसी का कानून है। कोई मजम्मत नहीं, कोई रुकावट नहीं, कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं, कोई है इनको लगाम डाले भी आप क्या करने जा रहे हैं। अगर ये जंग हालात बिगड़ते हैं, देखें आप भी तारीख़ के तालिब इल्म हैं, बड़ा तवील अरसा हो गया इंटरनेशनल मीडिया के अबलाग के इदारों से मुंसलिक रहे हैं। ये जंगें कभी फ़ायदा लेकर आती हैं। एक अगर मुल्क में जंग लगती है, जो हमसाया है वो महफूज रह सकता है। यानी कि ये चंगारियाँ जब इसकी जंग की, मसलन हमारे पड़ोस में जंग रही है अफ़गानिस्तान में, हमें अगर यहाँ हमने दहशतगर्दी का भुगतान भुगता, फिर वहाँ से जो पनाह गज़ीन आए उनका भुगता, ठीक है ना। इसी तरह जब जंग ये बढ़ेगी, देख जिस तरह ईरान ने जवाब दिया है, उनके जहाँ जहाँ अड्डे तो उनके हर जगह पे हैं जी। तो फिर ये क्या होगा? फिर ये जो जिसकी लाठी उसकी भैंस का कानून कहाँ है? ये तो फिर जंगल का माशरा बन जाएगा। जो ताकतवर है दूसरे से छीन लेगा। जैसे जंगल में एक शेर है, वो जहाँ घुसे, जहाँ भेड़ बकरी जो भी मगरमच्छ है जो दरिया में है उसको पकड़ ले। तो फिर इस वक्त जो हम कह रहे हैं बड़ी सिविलाइज्ड दुनिया है, 21वीं सदी में हम दाखिल हो गए हैं। ये तो हम किसी जंगल में दाखिल हो गई है पूरी दुनिया। देखिए ये सारे लेक्चर हमारे लिए हैं। ये तरक्की पजीर ममालिक है ना, उनको ये लेक्चर दिए जाते हैं। आपने देखा कि इसराइल ने क्या किया, गजा में नस्ल कुशी की है, जेनोसाइड किया है। आलमी अदालतें इंसाफ ने उसके ऊपर, जेनोसाइड के ऊपर बाकायदा मुकदमा चल रहा है वहाँ पे। आपको पता है साउथ अफ्रीका जो लेके आलमी अदालत में मुकदमा लेके गया हुआ है, वारंट्स जारी हुए हैं। लेकिन ये वो जो आलमी अदालतें हैं, आप बिलीव करेंगे कि अमेरिका उनको रेटिफाइड ही नहीं करता, उनको मानता ही नहीं है। वो कहते हैं हमारा कोई बंदा भी इनके सामने जवाब दे नहीं है। तो आप देख लें कौन सी आलमी अदालत हुई वो exactly, तो उसको आप इंटरनेशनल कोर्ट कह ही नहीं सकते कि दूसरा फरीक उसे मानने के लिए तैयार। वो तो अब ये सिर्फ रूल ऑफ जो है ना लॉ, तो आपको कहीं पे भी नजर नहीं आता। रूल ऑफ जंगल है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिस तरह आपने भी कहा। और बदकिस्मती से उसमें हमारे अपने जो मुसलमान ममालिक हैं उनका किरदार भी इंतहाई मायूस कुन है। OIC का किरदार इंतहाई मायूस कुन है। OIC ने क्या किया, आप छोड़ दें उसको, यूनाइटेड नेशन को। हाँ, यूनाइटेड नेशन को छोड़ दें। OIC कहाँ खड़ी है? OIC किधर खड़ी है? और दूसरा फ़लस्तीन के साथ कभी आज तक कश्मीर के मामले पे आप बता दें 4 मुसलमान ममालिक भी आके पाकिस्तान के साथ खड़े हुए हैं। जब इनकी डर होता है तो ये दिफाई मुआहदा हमारे साथ कर लेते हैं। लेकिन कितने अरब ममालिक आप बता दें ना कश्मीर के मामले पे हमारे साथ खड़े होते? नहीं खड़े होते। किस खुल के? नहीं खुल के साथ नहीं देते, बल्कि वो ज़्यादातर जो
ظالم ہے, جابر ہے, اس کا ساتھ دیتے ہوئے نظر آتے ہیں ہمیشہ ہی ہمیں. جی اچھا, یہ ایک خاص ایک چیز میں ایک پہلو کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا. ہم نے جب سے ہوش سنبھالا ہے کاظمی صاحب, یہ جب بھی رمضان المبارک کا مقدس مہینہ آتا ہے, مسلمانوں کے لیے اس کی بڑی تقدیس ہے, عبادت کا مہینہ ہے, کوئی جاہریت کا مہینہ نہیں ہے جو حرمت کے مہینے میں اس میں بھی آتا ہے. بالکل. اچھا, اس میں ہم نے دیکھا ہے جب بھی رمضان آتا ہے ادھر سے اسرائیل وہ اٹیک کرتا ہے فلسطین کے اوپر. انڈیا ہو, مقبوضہ کشمیر کے اندر جو مسلمان نماز پڑھنے والے بالکل اپنی عبادت میں مصروف, یہ شروع سے اس بار انہوں نے ایران کا چناؤ کیا ہے, لیکن مہینہ کیا ہے؟ عبادت کا مہینہ ہے. اس دور میں مسلمان کسی سے لڑنا بھی نہیں چاہتے, وہ کہتے ہیں ہمیں چھوڑیے اپنے حال پر, ہم اپنی نماز روزہ کر رہے ہیں, عبادت کر رہے ہیں. لیکن خاص کر کیا مسلمان ہونا یہ جرم ٹھہر گیا ہے جو علائے کلمت اللہ ہے, یہ جو قرآن کہتا ہے کہ دو جماعتیں ہیں, ایک حزب اللہ ایک حزب الشیطان. تو یہ واقعتاً وہ ہم وہاں آ گئے ہیں کہ ایک طرف جو اللہ کی جماعت کے لوگ ہیں اور ایک طرف جو شیطان کی جماعت کے لوگ ہیں. کیا اس سے ڈیفائن ہو گیا ہے ساری چیزیں؟ دیکھیں, یہ تو بڑے عرصے سے ڈیفائن ہے نا, مسلمانوں کے حوالے سے ان کے جو بھی چیزیں ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. جب کلیش آف سویلائزیشن کی آپ بات کرتے ہیں, جب آپ نے یاد ہوگا آپ کو کہ جارج بش جونیئر نے جب اعلان کیا تھا کہ ہم اپنے کروسیڈرز کو بھیج رہے ہیں عراق میں, یہ کریں گے وہ کریں گے, وہ چیز تو واضح ہے. لیکن ابھی بھی دنیا کا ایک بہت بڑا ایسا طبقہ ہے جو جس کا ہو سکتا ہے کہ وہ مسلمان نہ ہو سکتا ہے ان کا کسی بھی مذہب سے تعلق ہو, لیکن ان کو بھی نظر آ رہا ہے. اچھا, وہ بھی انسانیت کی بنیاد پر, انسانیت کی بنیاد پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ آپ کیا کر رہے ہیں, آپ کیسے قتل عام کر رہے ہیں, کیسے لوگوں کو مار رہے ہیں. تو اس کے باوجود جس طرح زور دھکے سے امریکہ سسٹم چلا رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے, تو کوئی بھی آپ کو اس میں انسانیت یا کوئی بھی اس میں وہ چیز تو آپ کو اس طرح نظر نہیں آتی. تو پھر وقت دعا ہے, دعا کریں. بس دعا کریں ادھر کے لیے بھی انشاءاللہ تعالی, اور آج دعا کریں کہ آپ پاکستان کم از کم میچ بھی جیتے اور جو اچھے مارجن